زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان پیغمبر بھیجے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام نہایت بلند و برتر ہے۔ آپ علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ بیان ہوا ہے کیونکہ اس میں صبر، توکل، اقتدار کی حقیقت، حق و باطل کی کشمکش، ایمان کی قوت اور اللہ کی نصرت کے بے شمار سبق پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی جد و جہد، آزمائشوں اور معجزات سے بھرپور ہے۔ ان کا قصہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ رضاعت اور بچپن۔ فرعون کے محل میں جب بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں لائی گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہ پیتے تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو راستہ دکھایا۔ وہ آگے بڑھ کر کہنے لگیں کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کے لیے بہترین دودھ پلانے والی ثابت ہوگی۔ یوں موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنی والدہ کی گود میں آ گئے اور وہ پوری طرح محفوظ اور مطمئن ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن محل کی آسائشوں میں گزرا، لیکن آپ نے کبھی ظلم اور غرور کو پسند نہیں کیا۔ ان کی طبیعت میں انصاف، غمگساری اور بہادری فطری طور پر موجود تھی۔ مصر سے روانگی۔ جوانی میں ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے تو دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی ایک قبطی یعنی فرعونی سے جھگڑ رہا ہے۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو صرف ایک مکہ مارا مگر وہ مر گیا۔ یہ غیر ارادی قتل تھا مگر فرعون کے درباری اسے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف استعمال کرنے لگے۔ ایک مخلص شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا کہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے۔ مدین میں قیام اور شادی۔ مدین کے کنویں پر موسیٰ علیہ السلام نے دو باحیا لڑکیوں کو دیکھا جو بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے اپنی باری کی منتظر تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ لڑکیوں نے اپنے والد سیدنا شعیب علیہ السلام یا ایک نیک بزرگ کو خبر دی۔ اس بزرگ نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر بلایا، ان کی بات سنی اور انہیں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ نکاح کر دیا۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کئی سال وہاں مقیم رہے، محنت کرتے رہے اور خاندان کی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے۔ اللہ سے پہلی گفتگو وادی طوٰ۔ کئی سال بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور خاندان کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں رات کے وقت پہاڑ کے دامن میں ایک روشن شعلہ دیکھا۔ وہ گرمی حاصل کرنے یا راستہ پوچھنے کے لیے آگ کے قریب گئے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پیدائش اور نجات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس زمانے سے شروع ہوتا ہے جب مصر کا بادشاہ فرعون اپنی طاقت اور غرور میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ خود کو خدا کہنے لگا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اس کے حکم پر بنی اسرائیل کے ہر نو مولود لڑکے کو قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی تعداد نہ بڑھے اور وہ فرعون کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ایسے ہی ظالمانہ ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے دل میں خوف اور محبت دونوں موجزن تھے۔ اللہ نے الہام کے ذریعے انہیں حکم دیا کہ بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ ظاہری طور پر یہ حکم بہت مشکل تھا مگر اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم اسے واپس لوٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ والدہ نے مکمل بھروسے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ صندوق پانی کے بہاؤ کے ساتھ فرعون کے محل کے قریب جا لگا۔ محل والوں نے اسے نکالا اور جب فرعون کی بیوی آسیہ نے معصوم بچے کو دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے فرعون سے کہا، یہ بچہ ہمیں خوشی دے گا، اسے قتل نہ کرو۔ یوں اللہ کے حکم سے وہی دشمن موسیٰ علیہ السلام کا محافظ بن بیٹھا۔ آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ انہیں دو معجزات عطا کیے گئے، عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا نورانی ہو کر چمک جانا۔ ساتھ ہی انہیں حکم ملا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دو۔ فرعون کے دربار میں مکالمہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور نہایت نرم الفاظ میں اسے حق کی دعوت دی، مگر فرعون تکبر سے بولا، میں تمہارا خدا ہوں۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور مقابلے کے لیے ملک بھر سے جادوگر اکٹھے کر لیے۔ جادوگروں کا ایمان لانا۔ میدان جنگ میں جادوگروں نے رسیاں اور لکڑیاں پھینکیں
जो लोगों की नज़र में सांप बनकर हरकत करने लगीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा फेंका तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया और सब जादू को निगल गया। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। चुनाचे वो फौरन सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। फिरौन गुस्से में आग बगोला हो गया, मगर ईमान वालों ने कहा, जो चाहे कर लो, हम अपने रब पर ईमान ला चुके हैं। बनी इसराइल की निजात। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निकालने की कोशिश जारी रखी। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल रातों रात मिस्र छोड़कर निकल गए। जब वो बहरिया कलजुम के किनारे पहुंचे तो पीछे फिरौन का लश्कर दिखाई देने लगा। बनी इसराइल घबरा गए, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर रास्ता बना देगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि असा समंदर पर मारो। मौजज़ाना तौर पर समंदर फट गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। बनी इसराइल गुजर गए। जब फिरौन और उसका लश्कर अंदर दाखिल हुआ तो पानी का समंदर फिर बंद हो गया और वो हमेशा के लिए गर्क हो गया। कौम की इस्लाह और आजमाइशें। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर सहरा की तरफ गए, मगर वहाँ भी उनकी कौम ने कई बार नाफरमानी की। कभी बछड़े की पूजा, कभी ज़िद, कभी नाशुक्री, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने हर बार सब्र और हिकमत से उन्हें सीधे रास्ते की तरफ लाने की कोशिश की। इख्तिताम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर मोड़ ईमान, यकीन और जिद्दोजहद का दरख्शां नमूना है। उनकी दास्तान हमें ये सबक देती है कि अल्लाह पर भरोसा इंसान को नामुमकिन रास्ते भी दिखा देता है। हक और बातिल की कशमकश हमेशा रही है, मगर इंजाम हक का होता है। मुश्किलात ईमान वालों के लिए आजमाइश होती हैं, सज़ा नहीं। नबी और रहबर की जिम्मेदारियां बहुत भारी होती हैं, मगर वो सब्र और हौसले से काम लेते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ़ एक तारीख़ी क़िस्सा नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए उम्मीद, रोशनी और रहनुमाई का चिराग है।